بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی دکھ بھری داستان جس میں بیٹا اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا مجھے موت کی سزا ہوئی ہے، امی کو کچھ مت بتانا۔ ناظرین، ایران کی حکومت ملک بھر میں مظاہروں کی لہر کی آغاز سے اب تک 4 نوجوانوں کو پھانسی دے چکی ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس نیوز ایجنسی جو ایران سے جڑی خبروں پر ملک کے باہر سے نظر رکھتی ہے کے مطابق مجموعی طور پر اب تک 22 افراد کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ 7 جنوری کو ایک 22 سالہ کراٹے چیمپئن محمد مہدی کریمی کی سزائے موت پر عمل کیا گیا۔ میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ ان کو اپنا دفاع کرنے کے لیے صرف 15 منٹ دیے گئے تھے اور گرفتاری کے صرف 65 دن بعد ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کی کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کے دلوں میں خوف بٹھانے کے لیے کس طرح مقدمات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں علی رضا اکبری جو ایران کے ساتھ ساتھ برطانوی شہریت بھی رکھتے تھے، ان کو پھانسی دی گئی، جس کے بعد دنیا بھر میں ایران میں سزائے موت کے رواج کی مذمت کی گئی۔ اگرچہ علی رضا اکبری جنہیں برطانوی جاسوس ہونے کے الزام میں سزا دی گئی کا مقدمہ حکومت مخالف مظاہروں سے جڑا ہوا نہیں ہے، تاہم ان کا اعترافی بیان اور قید تنہائی بالکل اسی طرح کا سلوک ہے جیسا مظاہرین کے ساتھ جیلوں میں روا رکھا جا رہا ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کی ابتدا ستمبر میں اس وقت ہوئی جب ماسا امینی نامی خاتون کی پولیس حراست میں موت ہوئی، جن کو درست طریقے سے حجاب نہ پہننے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ محمد مہدی کو ایران کی نیم فوجی تنظیم کے ایک رکن کے قتل کے الزام میں 3 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کیس میں گرفتار 16 دیگر ملزمان کے ساتھ ان کے خلاف مقدمہ 3 دن تک بغیر وقفے کے چلتا رہا۔ ایران میں ملزم کو قانونی نمائندگی کا حق دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے حساس مقدمات میں یا پھر جاسوسی کے الزام کے مقدمات میں یہ نمائندگی مکمل طور پر آزادانہ نہیں ہوتی، بلکہ عدالت کی جانب سے ایک منظور شدہ فہرست میں سے کسی وکیل کی تعیناتی کر دی جاتی ہے۔ ایسے مقدمات میں صحافیوں اور خاندان کے اراکین کو عدالت میں داخلے سے روک دیا جاتا ہے اور بند دروازے کے پیچھے کی کہانی کا واحد ذریعہ صرف وہ فوٹیج ہوتا ہے جو عدالتی حکام خود جاری کرتے ہیں۔ اکثر یہ فوٹیج ایڈٹ کی جاتی ہے۔ اس مقدمے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد مہدی پریشانی کے عالم میں اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے سیکورٹی فورس کے رکن کے سر پر پتھر مارا تھا۔ عدالت کی جانب سے ان کے دفاع کے لیے نامزد وکیل اس دعوے کی نفی نہیں کرتے اور جج سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ محمد مہدی پھر یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو بے وقوف بنایا گیا۔ محمد مہدی کو زمین پر کرپشن کا مرتکب پایا گیا، جس کی سزا موت ہے۔ ایران میں عام طور پر حکام کی جانب سے خاندان پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہیں، لیکن محمد کے والد ماشاء اللہ کریمی نے ایرانی اخبار اعتماد کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جس دن محمد کو سزا سنائی گئی، اس نے ان کو روتے ہوئے فون کیا، بابا انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، مجھے موت کی سزا ہوئی ہے، امی کو کچھ مت بتانا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا معصوم تھا۔ 1500 امیجز نامی ایک نامعلوم گروہ کی جانب سے بعد میں سوشل میڈیا پر بتایا گیا کہ محمد مہدی پر قید کے دوران تشدد کیا گیا۔ اس پوسٹ میں بتایا گیا کہ محمد نے جیل میں ملاقات کے دوران اپنے خاندان کو بتایا تھا کہ کس طرح گارڈز کے تشدد سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ محمد کے مطابق گارڈز نے انہیں مردہ سمجھ کر ایک جگہ چھوڑ دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ محمد نے یہ بھی بتایا کہ سیکورٹی ایجنٹ تفتیش کے دوران ان کے جسم کے نازک اعضاء کو چھو کر انہیں ریپ کرنے کی دھمکی دیتے تھے۔ ایران کے نظام قانون میں جب ایک عدالت موت کی سزا سناتی ہے تو معاملہ منظوری کے لیے ملک کی سپریم کورٹ جاتا ہے، تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کی توثیق کے بعد بھی اپیل کی جا سکتی ہے۔ محمد مہدی کے والد نے اعتماد اخبار کو بتایا کہ انہوں نے حکومت کی جانب سے تعینات وکیل سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ محمد کے خاندان نے اس کے بعد ملک میں انسانی حقوق کے نامور وکیل محمد حسین کو کیس کے لیے نامزد کرنے کی کوشش کی۔ محمد حسین کے مطابق محمد نے جیل سے مجھے 3 بار فون کیا اور اپنی نمائندگی کرنے کے لیے کہا۔ ان کے والدین نے بھی کیس لینے کے لیے مجھ سے بات کی۔ محمد حسین کے مطابق انہوں نے مقامی عدالت اور سپریم کورٹ کو خط لکھا، لیکن ان کے خطوط کو رد کر دیا گیا۔